بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اسرائیل کا اس وقت جو اپنا رقبہ ہے نا، اپنا رقبہ اسرائیل کا اس وقت، آپ کو حیرت ہوگی، پورے اسرائیل کا رقبہ اس وقت ہمارے لاہور سے بڑا نہیں ہے. اس وقت اسرائیل کا پورا رقبہ، پورے ملک کا رقبہ لاہور سے بڑا. میں پنجاب نہیں کہہ رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں، لاہور سے بڑا نہیں ہے. نہ پہنچانے چب آئے ہوئے اس وقت. یہ بڑے المیہ، بہت بڑا المیہ. اب آپ کو پورا سمجھ میں آ گیا. اور یہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ، اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ 800 قبل مسیح، 1000 سال قبل مسیح. اس وقت سے لے کر آج تک غزے میں، فلسطین میں اسرائیل، بنو اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش چل رہی. کبھی کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی کس کی حکومت، کبھی کس کی حکومت، کبھی کس کی حکومت. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. طالوت اور جالوت کبھی کہاں ہوا، یہی علاقہ تھا. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. جی اگلا عنوان لکھیے گا. واق سے متعلق اگلا عنوان طور. طور لکھیے گا. کوہ طور سینا کے جنوب میں کوہ طور ہے. نقشے کو ذرا غور سے دیکھیں مولانا. یہ وادی ہے، یہ سمجھ میں آ گیا سارا، یہ سارا سمجھ میں آ گیا. یہاں بحیرہ مرہ، ٹھیک ہے، یہاں وہ ڈوبا، اور یہ پہلے دونوں ملے ہوئے تھے، دریائے قلزم، سویز، یاد ہے، اس میں وہ فرعون غرق ہوا. پھر اس کے بعد یہ کہ یہاں کیا تھا، عیون موسیٰ. پھر یہ آئے سینا میں آئے. پھر کیا، کوہ طور. کوہ طور کو میں نے ذرا بڑا کر کے تھوڑا سا، تاکہ یہ علاقہ سارا آپ کے سامنے آ جائے. تو یہ کوہ طور سینا کے جنوب میں، یہ سارا وادی سینا. ہاں، اور 40 سال تک گھومتے رہے ہیں، 30. پھر یہ کیا، کوہ طور. یہ پہاڑی سلسلہ بہت بڑا. تو سینا کے جنوب میں، ادھر کیا ہے جنوب، ادھر کیا ہے شمال. ٹھیک ہو رہا جی. لکھیے. سینا کے جنوب میں کوہ طور ہے، جس کی اہم ترین چوٹی جبل موسیٰ ہے. جس کی اہم ترین چوٹی جبل موسیٰ ہے. یہ سطح سمندر سے 2285 میٹر بلند ہے. سطح سمندر سے 2285 میٹر بلند ہے. یہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا تھا. یہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا. پھر نبوت عطا ہوئی. قرآن مجید میں طور کو طور سینا اور طور سینین بھی کہا گیا ہے. طور سینا اور طور سینین بھی کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے نام پر سورہ طور نازل کی، جس کی آیت نمبر 1 میں کوہ طور کا ذکر ہے.
वत्तूरी व किताब मस्तूर, और सूरह वत्तीन के अंदर भी वत्तीन व जैतूनी व तूरी सीनीन, सूरह वत्तीन के अंदर वत्तीन व जैतूनी व तूरी सीनीन। तूर का लुगवी माना है पहाड़, तूर का लुगवी माना है पहाड़, और अतूर से मुराद वो खास पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की थी। यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने झाड़ी में आग लगी हुई देखी, यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने झाड़ी में आग लगी हुई देखी, कोहे तूर पर एक गिरजाघर भी बना हुआ है। और एक कनीसा भी, यानी ईसाइयों का इबादत गाह भी है, यहूदियों की इबादत गाह भी है, और एक मस्जिद भी है। ये तीनों अब मौजूद हैं। कोहे तूर का जिक्र सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 की आयत नंबर 63 में भी है। आयत नंबर 63 में भी है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर, और जब हमने तुमसे अहद कर लिया और कोहे तूर को तुम पर उखड़ा किया। कोहे तूर का महल वक़ूअ, कोहे तूर का महल वक़ूअ सहराए सीना में एक पहाड़, शर्कन गरबन, एक पहाड़ शर्कन गरबन खलीज आकबा से खलीज सुएज तक फैला हुआ है। इसकी एक चोटी, इसकी एक चोटी है, और इस पूरे सिलसिले को कोहे हौराब कहते हैं। इस पूरे सिलसिले को कोहे हौराब कहते हैं। मौलाना अब जरा गौर करना थोड़ा सा, मैंने जब बातें लिखवाई, सही ना, इसके जुनूब में क्या है? कोहे तूर, और इस पूरे पहाड़ी सिलसिले को क्या कहते हैं? हौराब या हौरब कहते हैं। ठीक है, एक तरफ ये खलीजे आकबा और एक तरफ क्या? खलीज सुएज, और इन दोनों के दरमियान जो पहाड़ी सिलसिला है उसको क्या कहते हैं? हौरब। उसकी एक चोटी को क्या कहते हैं? एक पहाड़ को कोहे तूर। पूरा महल वकू समझ में आया?
یہ پہاڑ بیت المقدس سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے. صحرائے سینا کی لمبائی 240 میل. صحرائے سینا کی لمبائی 240 میل اور چوڑائی 120 میل ہے. اور اسی کوہ طور کو کبھی کبھی جبل سینا بھی کہہ دیتے ہیں مورخین. جبل سینا بھی. اس پہاڑ کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 10 جگہ آتا ہے. تقریباً 10 جگہ آتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 میں. سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 93 میں. سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 154 میں. سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 54 میں. آیت نمبر 154. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ. سورہ مریم سورت نمبر 19 کی آیت نمبر 52 میں. سورہ مریم سورت نمبر 19 کی آیت 52 میں. آیت لکھنے والے جلدی سے لکھ سکیں. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اگلا نمبر لکھ لیں. نمبر 4. سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 کی آیت نمبر 80. سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 کی آیت نمبر 80. وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. نمبر 5. سورہ مؤمنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 20. سورہ مؤمنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 20. وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ. نمبر 6. سورہ قصص سورت نمبر 28 کی آیت نمبر 46 میں. سورہ قصص سورت نمبر 28 کی آیت نمبر 46 میں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَاهُ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ. نمبر 7. سورہ قصص سورت نمبر 28 کی آیت نمبر 19 میں. سورہ قصص سورت نمبر 28 کی آیت نمبر 29 میں. آنس من جانب الطور آنس من جانب الطور نارا. نمبر 8. سورہ طور سورت نمبر 52 کی آیت نمبر 1 میں. والطور وکتاب مسطور. سورہ طور سورت نمبر 52 کی آیت نمبر 1 میں. نمبر 9 سورہ والتین سورت نمبر 95 کی آیت نمبر 2 میں. وطور سینین وطور سینین. نمبر 10. سورہ اعراف سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 143 میں. سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 143 143. یہاں طور کے بجائے جبل کا لفظ آیا. یہاں لکھیں طور کے بجائے جبل کا لفظ آیا. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. وہاں جبل سے مراد کیا؟ کوہ طور. کتنی جگہ ہو گئی؟ 10. تو آپ کو اہمیت سمجھ میں آ گئی کوہ طور کی. ہاں
کوہ طور کی اہمیت سمجھ میں آ گئی. تو آ کے مکمل ہو گئے. طالوت و جالوت کو پڑھا، طور کو پڑھا. ٹھیک. عین، عین میں اگلا لفظ العدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، یہ میں پڑھا چکا ہوں. العدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، یہ میں پڑھا چکا ہوں. اس کی تفصیل بدر میں دیکھی، اس کی تفصیل بدر میں دیکھی. وہاں میں آیت نمبر وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کو لکھوا چکا تھا. وهم بالعدوۃ الدنیا پورا لکھ لیجیے. وهم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم. وهم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم. العدوۃ الدنیا عین میں لکھیں گے. یاد آ گیا نقشہ؟ ہاں. وهم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى. ٹھیک. یہ پورا وہ بدر والا نقشہ. عدوہ کا معنی میں نے بتایا ناکا یا کنارہ. عدوہ کا معنی ناکا یا کنارہ، قریب والا. ٹھیک. ادھر مدینہ اور ادھر کیا؟ مکہ. جو مدینہ کے قریب تھا اس کو کیا کہا؟ جو مدینے سے دور تھا اس کو کیا کہا؟ میں نے بتایا باقی سب باغات تھے یا گھر تھے، ادھر سے نہیں وہ آ سکتے تھے، لہذا مشرکین مکہ کے فرار کا راستہ بھی یہی تھا. سمجھ میں آئے؟ مکے کی طرف. ٹھیک. اور ادھر کیا ہے؟ مدینہ. ادھر کیا تھا؟ مدینہ. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ لکھیے گا عرفات. اگلا لفظ لکھیے گا عرفات. یہ بھی نقشہ باغ کا جانا پہچانا. حرم یاد آ گیا؟ آگے لکھیے عرفات. ہم اس کے بارے میں مکہ مکرمہ اور بکہ میں اس کا مطالعہ کر چکے. میدان عرفات مکہ سے حرم کی حد سے باہر ہے. حرم کی حد سے باہر ہے. یہاں حاجی 9 ذوالحجہ کو
9 ذوالحجہ کو قیام کرتے تھے، قیام کرتے ہیں، لیکن قریش مکہ اپنے آپ کو سکان اللہ، اپنے آپ کو سکان اللہ اور حمص حامیم سین حدیث کے الفاظ، ہاں سکان اللہ بھی ترمذی کی روایت میں موجود، اور حمص بھی، حمص حامیم سین VIP، ویری امپورٹنٹ پرسنس، اہم شخصیات اپنے آپ کو شمار کرتے تھے۔ VIP کس کا مخفف ہے؟ ویری امپورٹنٹ پرسن، انتہائی اہم شخصیات۔ سکان اللہ، ہم اللہ کے گھر کے مجاور ہیں۔ مجاور، جار کا معنی ہمسایہ، مجاور کا معنی جو وہیں پڑا رہتا ہو۔ سمجھ میں آ گیا نا، مزاروں کے مجاور، ہاں وہیں پڑے رہتے، تو یہ بیت اللہ کے مجاور کہلاتے تھے، اپنے آپ کو وہیں پڑے رہتے تھے، وہاں کے رہنے والے۔ تو یہ اپنے آپ کو VIP اہم شخصیت شمار کرتے ہوئے حرم سے باہر نہیں جاتے تھے، لکھ لیں، حرم سے باہر یعنی عرفات میں نہیں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عرفات کا ذکر سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 198 198 میں فرمایا، آیت نمبر 98 198 میں فرمایا، آیت دیکھ کر لکھیے گا، آیت کا حصہ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم لوٹو عرفات سے طواف کے لیے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام ابھی لکھ لیں، پھر ہم میم میں بھی پڑھیں گے اس کو۔ مشعر حرام مزدلفہ کا دوسرا نام ہے، مشعر حرام مزدلفہ کا دوسرا نام ہے۔ اب آگے لکھیں، حاجیوں کے لیے وقوف عرفہ فرض ہے، اور مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں وقوف واجب ہے۔ یہ 9:15 تک وقت ہے یہ والا، اچھا وقت ہوتا ہے، اچھا چلیے فائدہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے۔ عرفات بھی آپ کو سمجھ میں آگے۔ اگلا عنوان لکھیے، عین سے، عیون موسیٰ، عیون موسیٰ۔ میرے خیال آپ کو فوراً سمجھ آ گیا۔ عیون موسیٰ، یہ وہ 12 چشمے ہیں، یہ وہ 12 چشمے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سورت نمبر 2، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر، قرآن کھول لیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ جی دیکھیے قرآن کھولیے، جی آیت نمبر 60، آیت نمبر 60، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
قد پورا لکھیے، قد علم کل اناس مشربہم، دیکھ کر آیت دیکھیے گا آیت، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، وَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، ہر ایک نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ یہ 12 چشمے کیوں مولانا؟ ہاں 12 قبیلے لکھ لیں، 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے پھوٹ پڑے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اس وقت 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل کے لیے اس وقت 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ اب آگے لکھیے، بنی اسرائیل نے جب نہر سویز اور بحیرہ مرہ کو عبور کیا، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تو پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ عین چشمے کو کہتے ہیں، عیون موسیٰ کا معنی ہوا موسیٰ علیہ السلام والے 12 چشمے، موسیٰ علیہ السلام والے 12 چشمے۔ یہ بحیرہ احمر، یہ بحیرہ احمر کے مشرقی بیابان میں سویز کے قریب ہیں۔ ان چشموں کا پانی خشک ہو چکا ہے، بعض مورخین نے ان چشموں کی جگہ کی نشاندہی بھی کی ہے۔ کہ بحیرہ قلزم کے کنارے پر صحرا میں یہ چشموں کے آثار موجود ہیں، بحیرہ قلزم کے نہر سویز کے کنارے پر اس کے اثرات، اس کے نشانات موجود ہیں۔ عیون موسیٰ، مولانا عین والی بات بھی مکمل ہو گئی، اب غین سے انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔